کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ٹیکسلا کے لوگوں آپ بتائیں، اگر قرآن مجید نے قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری بتایا، انبیاء کو سچا ماننا ضروری بتایا، قرآن مجید اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری بتایا، اگر قرآن کے بعد اور میرے نبی کے بعد مزید بھی آسمان سے کوئی حکم آنا ہوتا، مزید بھی آسمان سے اللہ کو کوئی میسج، پیغام، صحیفہ، کوئی آیت نازل ہونا ہوتی تو قرآن یہاں پہ رکتا نہ۔ قرآن یہ کہتا جو اللہ نے پہلوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ، جو حضور پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو حضور کے بعد اللہ نازل کرے گا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن بعد کی بات کرتا ہی کوئی نہیں، قرآن پہلے کی بات کرتا ہے اور حضور کی بات کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب حضور آخری نبی ہیں، صحابہ آخری صحابہ ہیں، اور ہم آخری امت ہیں۔ اگر کوئی مزید آسمانی حکم آنا ہوتا تو وہ اللہ کے قرآن میں بھی ہوتا، وہ مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہوتا، لیکن ہمیں وہ قرآن مجید میں کہیں ملتا نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کے فرامین میں کسی جگہ پہ ملتا نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے اس وقت حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر صحابہ سے کیا کہنے لگے آج کے دن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اور میں اس کے تن سے گردن کو جدا کر دوں گا۔ حضرت عثمان پر حضور کی جدائی کا صدمہ ایسا آیا، آواز نکلنا بند ہو گئی، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، بات کرنے کی سکت ہی نہ رہی کہ مصطفیٰ کی جدائی کا صدمہ اس قدر تھا۔ صحابہ کرام مختلف آراء میں تبدیل ہو گئے، اور حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں ہیں۔ ابو بکر صدیق اس دن اپنے گھر سے باہر، مدینہ سے باہر جو گھر تھا وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جب پتہ چلا حضور دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، ابو بکر صدیق خاموشی سے حجرہ عائشہ میں پہنچے جہاں حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، پاک پیغمبر کے چہرے پہ کپڑا تھا۔ ابو بکر صدیق نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا، واپس مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق واپس آ کر کیا کہتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ممبر کے قریب آئے اور انہوں نے ممبر کے قریب پہنچ کر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت ہم اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس موقع پر قرآن مجید کی جب آیت کو پڑھا تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام کے دل اس وقت کس تکلیف اور غم اور مشکل میں مبتلا تھے، ان ڈوبتے ہوئے دلوں کو تھامنے والے شخص کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ان ڈوبے ہوئے دلوں کو دلاسا دینے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تھاما، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کو سن کر یقین ہو گیا کہ حضور نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے گئے۔ اب دنیا میں جو تو حضور کے لیے آیا تھا تو وہ لوٹ جائے، اور جو اللہ کے لیے آیا تھا تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی بندگی کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا غم ایسا نہیں کہ عمر سے کم تھا، عثمان اور علی سے کم تھا۔ ابو بکر کے غم کا عالم یہ ہے جب 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ ابو بکر کے گھر سے اٹھا، حضرت ابو بکر کے حالات میں لکھا ہے ابو بکر صدیق کے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالے بھی سانس کی گرمی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابو بکر صدیق حضور کے بعد 2 سال تک دنیا میں رہے، اور ان 2 سالوں میں ابو بکر صدیق پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جس میں ابو بکر کو بخار نہ ہو۔ حضور کی جدائی کا اتنا بڑا صدمہ، ابو بکر صدیق کا کلیجہ جل اٹھا۔ ابو بکر صدیق کے کلیجے سے اٹھنے والی ان گرم سانسوں نے گھر میں لگے ہوئے مکڑی کے جالوں کو بھی سیاہ کر دیا۔
ابو بکر صدیق کے دل پہ صدمہ تو حضور کے جانے سے تھا ہی، یہاں تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے وہ اونٹنی بھی مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی، نہ وہ کھانا کھا رہی ہے نہ وہ پانی پی رہی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ یہ اونٹنی حضور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بے قرار ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ دیا اور اس کو مسجد نبوی کے سامنے بٹھا دیا۔ کئی دن بھوکھی اور پیاسی مسجد نبوی کے دروازے پہ گردن ڈال کر یہ اونٹنی بھوکھی پیاسی دنیا سے چلی گئی۔ مصطفیٰ کریم کے جانے کا صدمہ ابو بکر کے دل پہ کتنا ہوگا، یہاں پہ تو حضور کی اونٹنی بھی بھوکھی پیاسی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل اور انتہائی غمناک اور انتہائی قیامت سے بڑی قیامت کے سے منظر میں امت کو سنبھالا، منکرین کا جواب دیا۔ حضرت عمر جیسا شخص اپنے زمانے میں کہتا ہے ہم تو ابو بکر کے زمانے کے مشکل فیصلوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسا شخص کہتا ہے ہم تو ابو بکر کے مشکل فیصلوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ اگر ابو بکر نے مشکل فیصلے نہ کیے ہوتے آج اس طرح اسلام کی فتوحات کسی کو نظر نہ آتی، لیکن یہاں پر جو حضرت ابو بکر صدیق کے عمل سے ہم نے سیکھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کی جدائی کے صدمے کو ابو بکر نے دل میں چھپا لیا اور مصطفیٰ کے پیغام کے جھنڈے کو اٹھا لیا، اپنے دل کو سنبھالا دیا اور مصطفیٰ کے پیغام کو اٹھا کر دنیا میں پھیلانے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ ہم نے وہاں سے یہ سیکھا، کوئی شک نہیں حضرت حق نواز جنگوی کے جانے کے بعد دوبارہ انسا نہیں آیا، کوئی شک نہیں اسار القاسمی اور اعظم طارق اور ضیاء الرحمن فاروقی کے جانے کے بعد انسا نہیں آیا، کوئی شک نہیں حبیب الرحمن صدیقی اور شعیب ندیم کے جانے کے بعد انسا نہیں آیا، کوئی شک نہیں مولوی درویش منیر معاویہ ابو بکر حبیب کے جانے کے بعد انسا نہیں آیا۔ لیکن ہم نے سنت ابو بکر صدیق کو دیکھا یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد غم کو دل میں دبایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے مشن کو اٹھایا جاتا ہے۔ جنہوں نے باطنی طور پر ختم نبوت کا انکار کیا ان کے مقابلے میں آنے والے حضرت حق نواز ہوں، حضرت ایثار ہوں، حضرت اعظم طارق ہوں، حضرت ضیاء الرحمن فاروقی ہوں، حضرت شعیب ندیم ہوں، حضرت علامہ عبد الغفور ندیم ہوں، اور پورے ملک میں شہید ہونے والے سینکڑوں علماء ہزاروں کارکنان ہوں، سنت ابو بکر صدیق یہ ہے کہ اپنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، زخموں کو سیا جاتا ہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے بھی منکرین ختم نبوت کے تعاقب سے غافل نہیں ہوا جاتا ہے۔ اس لیے ساری مصیبتیں پریشانیاں اپنی جگہ پر، لیکن سنت صدیقی یہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کے مقابلے کے لیے برسر پیکار رہا جائے۔ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ منکرین ختم نبوت کے لیے صرف ممبر و محراب پر نہیں، منکرین ختم نبوت کے لیے صرف چوکوں چوراہوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ایوانوں میں موقع میسر آئے تو ختم نبوت کا جھنڈا سر رگو نہ ہونے پائے، ایوانوں میں موقع میسر آئے صحابہ اہل بیت کی عزت کی حرمت کی بات لمحہ بھر کے لیے بھی رکنے نہ پائے۔ ہمارے اکابرین نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا اگر تختہ دار بھی سامنے ہو تو عائشہ صدیقہ کی حرمت کا انارہ رکنے نہ پائے، اور ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جب کال کوٹھڑیوں سے نکل کر پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت میں عشاق کی زبانوں پر ایک ہی بات تھی، ابو بکر صدیق کی ناموس کے لیے ایسی ایک نہیں ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ حضور کی ختم نبوت کے دفاع سے باز آ سکتے ہیں، نہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے دفاع سے باز آ سکتے ہیں۔ اور آپ نے ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والوں، میں آج اس اسٹیج پر آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی آیا ہوں